بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ کچھ اہم علمی موضوعات پر حدیث کے حوالے سے، دین کے سورسز، ماخذ و مصدر کے حوالے سے آپ سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ خواہش یہی ہے کہ طالب علموں کو آپ یہ سمجھائیں کہ جو آپ کی اپروچ ہے، آپ کا جو زاویہ نظر ہے، اس کو ہم کیسے درست انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ان تمام چیزوں پر امت کی ایک بڑی ہی جاویداں، بڑی ہی روشن اور تابندہ علمی روایت ہے، تو عام طور پر جب آپ کی بات لوگوں تک پہنچتی ہے تو لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی کی توضیح مزید آپ سے مقصود ہے۔ حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی، اسی طریقے سے دین کے سورسز کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی۔ ایک جملہ آپ نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ دین کی اصولی ہدایت قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، آپ تفہیم و تبیین بھی کر رہے ہیں، شرح و وضاحت بھی کر رہے ہیں، اس پر عمل کا ایک نمونہ اسوہ حسنہ بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کے اہتمام کی یا اس کی حفاظت کی آپ نے کوئی ذمہ داری، کوئی بندوبست، کوئی لوگوں کے اوپر اس چیز کا بار نہیں ڈالا۔ یہ جملہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ منکرین حدیث کا ایک پورا گروہ ہے، وہ بھی یہی مقدمہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ حدیث کی حفاظت نہیں کی گئی، یہ تو 300 سال بعد سامنے آئی تھی، حدیث تو لوگوں نے بعد میں لکھی ہیں۔ تو اس مقدمے میں اور جو آپ کی بات ہے، ان دونوں میں جوہری فرق کیا ہے؟ پہلی بنیادی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ائمہ سلف کا جو اس معاملے میں موقف رہا ہے، اور جس کے بارے میں نے مقامات میں جب مولانا زاہد الراشدی صاحب کے مضمون پر تبصرہ کیا تو یہ عرض کیا تھا کہ میرے اور ان کے موقف میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم مجھے دیں، جو فیصلہ میرے لیے کریں، خواہ وہ تشریعی نوعیت کا ہے، یعنی اس میں کوئی شرع بیان ہوئی ہے، وہ تشریع ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت کی ہے، وہ قرآن کی وضاحت ہے، وہ سنت کی وضاحت ہے، کسی چیز پر عمل کا کوئی نمونہ سامنے آیا ہے اور وہ میرے لیے حکم بن رہا ہے، میرے لیے فیصلہ بن رہا ہے، بلکہ ان دو سے بھی آگے بڑھ کر کسی ذاتی مسئلے میں بھی اگر کوئی حکم دے دیا گیا ہے اور کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو بغیر کسی تفریق کے یہ میرے لیے خدا کے رسول کا فیصلہ اور حکم ہے، اور یہ ہر سطح پر میرے لیے واجب الاطاعت ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ کس طرح بیان کرنا ہے، اس کی نوعیتیں کیا ہیں، اس کو مختلف جگہوں پر کیسے رکھنا ہے، اس میں کیا چیز کیا حیثیت رکھتی ہے۔ مثلاً قرآن بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، سنت بھی قرآن کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، بلکہ میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ یہ اس سے مقدم ہے، لیکن کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ ان کے مقام میں کوئی فرق ہے، مرتبے میں کوئی فرق ہے؟ وجوب اطاعت کے لحاظ سے تو میں نے آپ سے عرض کر دیا نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ دین، شریعت، دین کی شرح و وضاحت یہ تو بڑی چیز ہے، ذاتی معاملات میں کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں، اس میں بھی اگر میں حضور کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دوں تو میں مسلمان نہیں رہ سکتا، اور دل میں بھی تنگی محسوس کروں۔ یعنی یہی نہیں کہ محض ماننے سے انکار نہیں کیا، لیکن چلیے دل کے اندر محسوس کیا کہ یہ فیصلہ تو ٹھیک نہیں ہوا میرے لیے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ پہلو ہے جس کو پہلے بنیادی طور پر اصل اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اصل میں چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے، ان کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حیثیت دی ہے اس کو سمجھنا ہے، خود ان کے ذریعے سے جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ان کا کیا مقام متعین کرتا ہے، اس کو متعین کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اختلافات ہوتے ہیں، اس میں میرا زاویہ نظر بھی بہت سے معاملات پہ مختلف ہے، میں وہ اصطلاحات اس طرح استعمال نہیں کرتا جس طریقے سے کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کو میں خلط مبحث کا باعث سمجھتا ہوں، اور میں نے بیان بھی کیا ہے کہ ان کو اس طرح نہیں بیان ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے۔
دوسرے یہ کہ جس طریقے سے آپ نے بالاجمال یہ بات کہی ہے تو اس سے کسی کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ کوئی قرآن سنت کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ قرآن اور سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ پہنچائے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ یہ لوگوں تک پہنچے ہیں۔ اس کی حفاظت کا ہر لحاظ سے اہتمام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، خود اللہ کے پیغمبر نے بھی کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جب جب نازل ہوا ہے اللہ کے پیغمبر نے سب کو پڑھ کے سنایا ہے، اور اسے جن لوگوں نے سنا ہے انہوں نے اگر وہ یاد کر سکتے تھے تو یاد کیا ہے، اگر وہ لکھ سکتے تھے تو لکھا ہے، اپنی اگلی نسلوں کو اس کی تعلیم دی ہے۔ صحابہ نے بالاجماع اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے نسلاً بعد نسلاً آگے پیش کرنے کا بندوبست کیا ہے، اور اسی طرح یہ امت کر رہی ہے۔ یہی معاملہ سنت کا ہے، وہ اپنی نوعیت کے لحاظی سے ایسی ہے کہ وہ مسلمانوں میں جاری ہو جاتی ہے۔ نماز 5 وقت پڑھنی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کا اس میں استثناء ہے۔ اسی طرح سے رسوم و آداب ہیں، اسی طرح سے نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، اسی طرح سے ذبیحہ کے معاملات ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ چونکہ مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کے معمولات بن رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہاں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، ان کی حفاظت بھی ہوگی، ان کی تبلیغ بھی ہوگی، وہ ایک خودکار طریقے سے پہنچتی چلی جاتی ہیں۔ تو ان کو تو بالکل الگ رکھیے۔ یہاں جو بحث ہے وہ اخبار احاد کے بارے میں ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے ملاقات کی ہے، کوئی بات پوچھی ہے، کسی وقت آپ کو دیکھا ہے، اس نے اپنا کوئی تاثر بیان کر دیا، کوئی سنی ہوئی بات بیان کر دی، کوئی چیز دیکھی ہے اس کو آگے لوگوں کو بتا دیا۔ یہ سارا علم ہمیں اخبار احاد سے ملا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں یہ عرض کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی، یعنی یہ جو علم ہے، یہ جو روز آپ سے سوالات ہو رہے ہیں، کبھی آپ کوئی خطبہ دے رہے ہیں اس میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کبھی کوئی شخص انفرادی طور پر ملنے آیا ہے اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں، یا وہ آپ کو کوئی کام کرتے دیکھ رہا ہے، وہ دین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو علم آپ کے ذریعے سے صادر ہو رہا ہے اور پھر آگے بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اس کی تبلیغ و حفاظت کا کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ یہ ایک امر واقعی کا بیان ہے، یعنی یہ میں نے کوئی استنباط نہیں کیا، یہ قرآن کی کسی آیت کا فہم نہیں ہے، یہ کسی حدیث کا فہم نہیں، ایک امر واقعی کا بیان ہے، نہیں کیا۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ کیوں نہیں کیا، یعنی یہ بات تو جیسے کہ میں نے لکھا ہے ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اس لیے کہ اس کے اہتمام کی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے یہ کہتے کہ جو شخص بھی مجھ سے کوئی بات سنتا ہے یا دیکھتا ہے یا مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بات سنے یا دیکھے تو جا کے سب لوگوں کو بتائے۔ چلیے یہ نہ صحیح، جس سے ملے اس کو لازماً بتائے، جو چیز اس کے پاس ہے وہ آگے اس کو پہنچانی ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے، اس لیے کہ یہ واقعات روز پیش آنے تھے، کبھی کسی بدو نے آ کے بات کرنی تھی، کبھی کسی صحابی نے پوچھنا تھا، کسی نے انفرادی ملاقات کرنی تھی، کسی نے تخلیہ میں کوئی ہدایت سننی تھی، گھر والوں کو بھی بہت سی باتیں معلوم ہونی تھیں۔ تو جب تک اس کے بارے میں اس اہتمام کے ساتھ نہ کہا جاتا نہ حفاظت ہو سکتی تھی نہ تبلیغ ہو سکتی تھی۔ اس پر میں نے مزید یہ جملہ لکھا ہے کہ حضور نے اس طرح کے معاملات کو لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا، چاہیں تو آگے پہنچا دیں چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ یہ ایک امر واقعی کا بیان ہے، اور امر واقعی یہ پہلا مقدمہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو تو امر واقعی کی بنیاد پر ہی کوئی آدمی چیلنج کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو یہ تجویز کروں کہ چونکہ آپ کی تشریح کی یہ اور یہ حیثیت ہے تو آپ یہ حفاظت فرمائیے اور آپ یہ تبلیغ کیجئے۔ یہ میرا کام نہیں، میرا کام جو کچھ حضور سے صادر ہوتا ہے اس کو ایک امر واقعی کے طور پر لینا ہے۔ قرآن دیا، میں کہوں گا بصر و چشم، سنت جاری کی گئی، میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے سعادت۔
اسی طرح سے اگر ایسی کوئی چیز میرے سامنے آئے گی جو اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہے، تو اگر اس میں میرے لیے کوئی حکم ہے، کوئی فیصلہ ہے، تو سر تسلیم خم. لیکن یہ میں پلٹ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ میرا مقام نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ جس حیثیت سے دیا ہے پہلے اس کو سمجھوں. وہ جس حیثیت سے دیا ہے بین ہی بے کم و کاست اسی حیثیت سے اس کو لوں، بین ہی بے کم و کاست اسی طرح لوگوں کے سامنے رکھ دوں. نہ میرا کام اس میں کوئی رد و بدل کرنا ہے، نہ میرا کام اپنے منطقی استدلالات کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی مقدمات قائم کرنا ہے. یہاں تو جو کچھ مجھے ملے گا میں وہ لوں گا. اب اس سے آگے کیا ہے مجھے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بارے میں اس سوال پر غور کرنا ہے کہ اس میں اگر کوئی فرق کیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. تو میں نے اس جملے کے بعد وہ نتیجہ بیان کیا ہے، یعنی وجہ بتائی ہے کہ کیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ و حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی. تو میں نے یہ کہا کہ اس لیے کہ یہ تفہیم و تبیین تھی، اس لیے کہ یہ اسی قرآن و سنت کے اندر اگر کوئی حکم تھا تو اس پر عمل کا نمونہ تھا. اور یہ اگر فرض کر لیجیے ضائع بھی ہو جائے تو اس سے دین میں کوئی کمی ہونی تھی نہ کوئی بیشی ہونی تھی، نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہونا تھا نہ کسی عمل کا اضافہ ہونا تھا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح مطمئن تھے کہ میرے صحابہ اگر اس علم کو علم کی حیثیت سے چاہیں گے تو منتقل کر دیں گے، نہیں کریں گے تو میں جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مامور ہوں وہ پہنچ گیا، وہ قرآن اور سنت میں ہے. تو میں نے یہ اس کی وجہ بیان کی ہے، یعنی کیوں ایسا نہیں کیا. تو میری جورسڈکشن یہی ہے، یعنی میں جو کچھ مجھے ملے گا ایک امر واقعی کے طور پر اس کو لوں گا، اور جب لے لوں گا تو پھر سمجھوں گا. سمجھنے کا عمل یہ تو مجھے کرنا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے پلٹ کر یہ تجویز کروں کہ فلاں معاملے میں پھر یہ ہونا چاہیے تھا، یہ میری جگہ نہیں، میری حیثیت نہیں، اور ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے بلکہ حضور کے ایک ماننے والے کی حیثیت سے میں اس کی جسارت نہیں کر سکتا. ٹھیک. ہاں صاحب، مختصر سوال، 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو کچھ شرح و وضاحت ہے، تفہیم و تبیین ہے، اسوہ حسنہ ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول کی حیثیت میں دیا. ظاہری بات ہے اس کو پھر اللہ کی تائید اور تصویب بھی حاصل ہوئی، آپ کو کسی غلط اجتہاد پہ بھی قائم نہیں رہنے دیا جاتا. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ان کی شارع کی حیثیت تھی، تشریح حیثیت تھی، تو اسی حیثیت میں تو قرآن بھی دیا، اسی حیثیت میں تو انہوں نے سنت بھی جاری فرمائی. تو ایک دین کا شارع کیوں نہیں اس کا اہتمام کرے گا کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے ایک بات پہنچ رہی ہے، اس کی تائید ہے، تو وہ اس کی حفاظت، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت کا اہتمام نہ کرے؟ اسی کا جواب میں نے دیا، اس لیے کہ اس کو پورا اطمینان ہے کہ یہ چیز استنباط کی نوعیت کی ہے، اجتہادی اطلاقات کی نوعیت کی ہے، متن موجود ہے اس کی شرح کی نوعیت کی ہے. تو ان کو پورا اطمینان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کام کر لیں گے اگر کوئی چیز ان تک نہیں پہنچے گی. البتہ جو کچھ پہنچا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ مل گیا، اس سے تربیت ملی، اس سے اس کام کو کرنے کا حوصلہ ملا، اس سے اس کے اصول ملے. تو بہت بڑی علمی نعمت ہے یہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. آپ جس چیز کے لیے مامور تھے کہ اس کی تبلیغ بھی کریں، اس کی حفاظت بھی کریں، وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کا پیغام تھا، اور وہ پیغام ہے قرآن میں اور سنت میں. یہ چونکہ اس کی شرح ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی تفہیم ہے، اس کی تبیین ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس میں اس اہتمام کی ضرورت نہیں تھی. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وجہ میں بتا رہا ہوں. یہ تو امر واقع ہے. امر واقعہ تو یہی ہے. تو ایک امر واقعی کو تبدیل کرنا، امر واقعی کے بارے میں یہ سوال کرنا، میں نے بہت ادب کے ساتھ عرض کیا یہ میری حیثیت نہیں. میرا کام یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ پہلے ایک امر واقعی کی حیثیت سے مانوں. یعنی اگر وہ امر واقعی کی حیثیت سے نہیں ہے تو پھر تو میں نہیں مانوں گا نا. جب مجھے معلوم ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہوا ہے، حضور نے یہی کیا ہے، قرآن کے بارے میں یہ کیا ہے، سنت کے بارے میں یہ کیا ہے، ان کے بارے میں یہ کیا ہے، تو اس امر واقعی کو مان کر اب مجھے بتانا ہے کہ فلاں معاملے میں یہ کیوں نہیں کیا.
جی ہم سب بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے اہتمام کی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ نہیں ڈالی. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک امر واقع کا بیان ہے، اور اس کی وجہ غام صاحب نے بیان کی. مزید بھی کچھ اہم پہلو ہیں کہ پھر یہ جس بھی صورت میں ہمارے پاس پہنچتا ہے تو ہم پر اس کی اطاعت اور سر تسلیم خم کرنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے، ہماری ایمان کا تقاضا بھی کیسے بن جاتا ہے جب یہ محض اجتہاد کی نوعیت کی چیز تھی، اگرچہ پیغمبر کی نسبت سے آئی ہے. اس نقطے کو بھی ذرا گہرائی میں جا کے سمجھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. میزان کتاب کے اندر اصول و مبادی کے تحت آپ نے دین کے حوالے سے جو ابتدائی اپنی طالبانہ گزارشات درج کی ہیں ان پر ہم آپ سے اسی طالبانہ انداز میں جاننے کے سفر کا آغاز کر چکے تھے. بحث کو میں آگے بڑھاتا ہوں. پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے حدیث کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں. اہتمام ہوتا کیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا تو وہ کیسے کرتے، یہ سب کچھ زیر بحث آیا. اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا گزشتہ نشست میں کہ اہتمام نہیں ہوا، یہ بھی کوئی استنباط نہیں ہے، یہ کوئی عقلی اقتضا نہیں، بلکہ ایک حقیقت حال، ایک امر واقع کا بیان ہے. آگے بڑھاتا ہوں میں بات کو. بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام نہیں کیا، لیکن یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا غیر معمولی اہتمام کیا جس کے نتیجے میں یہ حدیثیں ہم تک پہنچ گئیں. قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی جاتی ہے اور اس کا مصداق اور مفہوم حدیث کو قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کا یہ استدلال ہے. اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ روایتیں بیان کی ہیں. وہ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ مجھے ایسا علم ملے کہ جو میں کبھی نہ بھولوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا. تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ پھر جو روایتیں انہوں نے بیان کی ان کو ایک طرح کی حفاظت حاصل ہو گئی تھی، اور محدثین کا یہ پورا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے گویا ایک طریقے سے سامنے آیا، جنہوں نے صحیح اور غلط روایتوں کو الگ کر کے مرتب انداز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں. تو اہتمام رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کیوں نہیں مانا جا سکتا کہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دی؟ اس میں دو چیزیں. پہلی چیز تو قرآن کی آیت ہے. قرآن مجید میں یہ آیت جہاں آئی ہے اس کے سیاق سباق سے بالکل واضح ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے. جن لوگوں نے بھی اس میں یہ مضمون داخل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے زبان کے آداب کا خیال نہیں رکھا. میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے ذہنی مقدمات کو باہر رکھ کر داخل ہوں. قرآن کی بارگاہ میں جانا ہے تو وہاں وہی ترتیب ہوئی کہ لفظ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، جملہ کیا ہے، اس کی تعلیف کیا ہے، اور بات کس سیاق و سباق میں کہی جا رہی ہے. ان تینوں چیزوں کا پورا لحاظ رکھ کے ہمیشہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیے. سورہ نجم کی آیت سے بھی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں وما ینطق عن الہوا، وہاں بھی اگر آپ غور کریں تو قرآن زیر بحث ہے. اور یہاں تو بالکل واضح طریقے پر بتا دیا ہے کہ یہ ہم ہیں کہ ہمیں نے یہ ذکر، یہ یاد دہانی، یہ قرآن کا نام ہے. انا نحن نزلنا الذکر، قرآن میں جگہ جگہ یہ نام قرآن کے لیے آیا ہے. ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس حفاظت کے لیے بھی دونوں پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے. یعنی اس طرح نہیں ہوا کہ قرآن مجید کو فرشتوں نے آ کے اپنے سروں پر اٹھا لیا ہو اور ہم میں سے ہر ایک کے گھر پہنچا دیتے ہوں. اس میں جو اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم پس منظر میں رہی وہ تو رہی ہوگی. اس کا ظہور کس طریقے سے ہوا، وہ علم و عقل کے مسلمات کے مطابق ہوا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے، ایک باقاعدہ نظم قائم ہو گیا. یہ نظم ریاست کی سطح تک پہنچ گیا. اس کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ بنی، اور پھر مسلمانوں کے ایک جمع غفیر نے قرآن مجید کو حاصل کیا، اور یہ ان کے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا ہے. یعنی اس میں بس یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی
تو اب کیسے ہوا یہ ہم نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کا ظہور کس طریقے سے ہوا، اور وہ ظہور خود علم و عقل کے بالکل مطابق ہے. یعنی دنیا میں اسی طریقے سے چیزیں حفاظت کے ساتھ آگے منتقل کی جاتی ہیں یا منتقل ہوتی ہیں. قرآن کی آیت کے بارے میں تو یہ بات جان لینی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے علم کے لیے کیا اہتمام کیا کہ وہ بھی پہنچے. جتنا پہنچنا ضروری ہے پہنچے، لوگ اس سے استفادہ کریں. اگر ایسا کوئی تکوینی اہتمام کیا گیا ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات کرتے ہیں، یعنی اس سے بحث کیا ہے. سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ باتیں آگے پہنچائیں یا اللہ نے ان کے ہاں یہ داعیہ پیدا کیا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنے بچوں کو بتائیں، سننے والوں کو بتائیں، بعد کے لوگوں کو بتائیں. یہ داعیہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. یعنی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کچھ لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے. اللہ کا اذن ہوتا ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں استباط کیا ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس سے حاصل کیا ہوا، یعنی اس سے اس اہتمام کی شہادت مل جائے گی جو اس عالم میں خلق و امر میں ہونا ہے. کائنات کا نظم ہے نا، چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اپنے طریقے پہ بنایا ہے، اس کا نظم چلا رہا ہے. یہی ہے نا عالم خلق و امر. یہ دنیا جب ہمارے سامنے آتی ہے تو جن قوانین پر چلتی ہے، ہمارے استدلال کے مواقع وہاں ہوتے ہیں. تو اس میں اگر حضور نے کسی موقع پر دعا کی ہے تو آپ کی دعا مستجابی ہوئی ہوگی، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ وہ علم و عقل کے مسلمات ہی کے ذریعے سے متعین ہوگی. یعنی ہم تو اسی لحاظ سے دیکھیں گے اس کو، ہم اسی کے مکلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے علم کو اگر اللہ کی حفاظت حاصل ہوئی ہے، کس حد تک ہوئی ہے ہم نہیں جانتے، کہاں تک ہوئی ہے ہم نہیں جانتے. کیا یہ سارا علم سیدنا ابو ہریرہ ہی کو دیا گیا تھا؟ یعنی باقی سبھی محروم ہو گئے تھے اس سے. یہ سیدنا صدیق کو نہیں ملا تھا، ان کے لیے پیغمبر کی کوئی دعائیں نہیں ہو سکتی ہیں. تو میرے نزدیک اس طرح کے استدلالات قائم کرنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ایسی باتوں کی علم کی دنیا میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. یہ باتیں خوش فہم اور خوش ذوق لوگ اپنی مجالس میں کر کے اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں. علم کی دنیا بڑی بے رحم دنیا ہے. اس میں آپ کو استدلال کے وہی طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم قرآن کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ ہم سنت کے بارے میں اختیار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جو پورا علم ہے، پورا علم ایک ابن حزم کے استثناء کے ساتھ، وہ پھر یہ کیوں کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ یہ سارا کا سارا علم ظنی ہے. خدا کی حفاظت حاصل ہو گئی، پیغمبر کی دعا مستجاب ہو گئی، ہر چیز محفوظ ہو گئی، فرشتے حفاظت کے لیے آ گئے، علم پھر بھی ظن نہیں رہا. تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. یہ کوئی استدلالات نہیں ہیں، لطائف ہے، اور لطائف ہی کے باب میں ان کو ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے یہاں بیان فرمائی ہے. اچھا، اس پر بھی ذرا مختصر کمنٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، ابتدا کے زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوا، لیکن بعد میں جس بڑی سطح پہ اہتمام ہوا ہے، محدثین کی ایک پوری روایت، ائمہ جرح و تعدیل، لاکھوں میل کا سفر ہوا ہے، ایک ایک بندے کے حالات، اس کا حفظ و اتقان، اس کی عدالت، اس کی صحت، سلسلہ سند کا اتصال، یہ سب کچھ ہوا. پوری سائنس ڈیولپ کی، حدیثوں کی لاکھوں میں سے کہتے ہیں امام بخاری نے چند ہزار جو ہے وہ منتخب کر لیں. تو اب جب یہ منتخب ہو گئی ہیں تو اس پر ہم کیوں نہیں پورے اطمینان سے کہہ سکتے کہ وہ جو کام انسانی عقل کی سطح پہ ہوتا ہے وہ ہم نے پوری طرح کر کے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیا. انسانی سطح پر ہوگا نا، صحیح اور غلط بھی اسی سطح پہ الگ الگ ہوگا. یعنی دیکھیے نا، دعا تو سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں ہوئی تھی. یہ جو باقی بعد میں ان سے سن کے آگے بیان کرتے رہے، ان کے لیے کس کی دعا کام میں لائی جائے گی؟ تو ہمارے محدثین نے تو ایسی کسی دعا کے حوالے سے یہ معاملہ نہیں کیا. انہوں نے تو علم و عقل کے مسلمات میں جو قاعدے ہیں انہی کو اختیار کیا، قواعد بنائے. یہ دیکھا کہ کون لوگ بیان کر رہے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. انہوں نے تو کسی دعا کا حوالہ نہیں دیا. اگر کوئی شخص یہ دعا کا حوالہ بھی دے دیتا تو کیا اس کو قابل اعتنا سمجھتے؟ ایک ایک شخص پر انہوں نے جرح کی ہے، ایک ایک شخص کے حفظ و اتقان کو دیکھا ہے، اس کی تاریخی ملاقات کے کیا مواقع رہے ان کی تحلیل کی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے جس طرح علم کی دنیا میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر
امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا ان سے پہلے امام مالک نے اپنے علم کی حد تک جن چیزوں کو صحیح سمجھا یا جن کو قابل اعتماد سمجھا یا قابل اطمینان سمجھا ان کے مجموعے مرتب کیے ہیں، تو انسانی کام ہے۔ اس انسانی کام پر پھر ہمارے علماء نے کیا جر و تعدیل کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ وہ ان پر بھی تنقید کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی ایسے محدثین پیدا ہوئے ہیں جو یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہماری امت میں کبھی بھی اس کو اس زاویے سے پیش نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کا پورا علم اس بات پر بالکل متفق رہا ہے کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اور جس طریقے سے تاریخی روایات کی جر و نقد کا کام کیا جاتا ہے وہی ہم کریں گے۔ اس کے لیے مسلمان ایک بڑا غیر معمولی فن وجود میں لائے ہیں جو رجال کا فن ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم مسلمان اس فن کو دنیا میں فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم نے وہ قواعد، وہ ضوابط بنائے ہیں کہ تاریخی طور پر جو معلومات بیان کی جا رہی ہوں ان کو کیسے دیکھنا ہے، ان کی تنقیح کیسے کرنی ہے، ان کا تقابل کیسے کرنا ہے، اس میں واقعات کو کیسے دیکھا جائے گا، اوامر و نواہی کو کیسے دیکھا جائے گا، کوئی رائے قائم کی جائے گی تو کن اصولوں پر قائم کی جائے گی، ان کے درجات کیا ہوں گے۔ یہ دیکھیے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موزل ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب بڑے غیر معمولی فنی معاملات ہیں، اور ان کو اسی فنی دقت نظر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان کے پیچھے کبھی کوئی تکوینی معاملات اس طرح سامنے رکھ کر نہ خواب بیان کیے گئے ہیں، اور نہ اس طرح کے معاملات کی بنیاد پر کبھی استدلال کی بنیادیں قائم کی گئیں۔ ٹھیک ہے، سبھی نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور وہ یہ کہ اگر قرآن و سنت ہی میں دین پورا کا پورا لاریب جس طرح آپ لکھتے ہیں کہ محصور ہے، اسی میں بیان ہوا ہے، تو پھر یہ جو روایتیں ہیں یہ اصل کی فرع بنیں گی، متن کی شرح بنیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کا نمونہ ہے جو سامنے آتا ہے۔ پھر روایتوں کے اندر جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بیان فطرت ہیں، تو پھر وہ کس اصل کی فرع بن کے فطرت میں آ رہی ہیں؟ کیا فطرت بھی کوئی قرآن اور سنت کی طرح انڈیپینڈنٹ ماخذ یا سورس ہے جس کا بیان روایتوں کے اندر آ جاتا ہے؟ اس کو بھی آپ سے سمجھیں گے، اور یہ بھی جانیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ جب ان سب کی نوعیت یہ ہے تو پھر کوئی شخص یہ زحمت کرے گا ہی کیوں کہ وہ آگے بڑھ کے ان کی صحت پر، ان کی صنعت پر غور و فکر کرے؟ وہ کیا بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے واجب الاتباع بن جاتی ہیں؟ روایتیں، حدیثیں، یہ سب چیزیں زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔